شطرنج یا چیس اس خطے میں یعنی سب کانٹیننٹ میں ایجاد ہوئی تھی۔ یہ گیم گپتا خاندان کی حکومت کے دوران سیزا نام کے ایک شخص نے ایجاد کی تھی، اور اس کی ایجاد کے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ داستان منسلک ہے۔ سیزا شطرنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو بادشاہ نے خوشی کے عالم میں سیزا سے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سیزا نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور عرض کیا، حضور، چاول کے چند دانے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ سیزا بولا، آپ شطرنج کے 64 خانے چاولوں سے بھر دیں، لیکن میرے فارمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ فارمولا کیا ہے؟ آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ کر مجھے دے دیجئے، دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی چاول کے 2 دانے رکھ دیجئے، تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کے مقابلے میں ڈبل یعنی 4 دانے رکھ دیں، اور آپ اسی طرح چاول کی تعداد کو ڈبل کرتے جائیں یہاں تک کہ 64 کھانے پورے ہو جائیں۔ بادشاہ نے اس بے وقوفانہ مطالبے پر کہکہا لگایا اور یہ شرط قبول کر لی، اور یہاں سے دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج کے دور میں مائکروسافٹ جیسی کمپنی نے جنم لیا۔ یہ بظاہر ایک آسان سا کام دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ تھا، اور 3500 سال گزرنے کے بعد بھی شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بھرنا ممکن نہیں۔ بادشاہ نے پہلے دن شطرنج کے پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھا اور اسے اٹھا کر سیزا کو دے دیا۔ دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے 2 دانے رکھ دیے گئے، تیسرے دن تیسرے خانے میں چاولوں کی تعداد 4 ہو گئی، چوتھے روز 8 چاول ہو گئے، پانچویں دن ان کی تعداد 16 ہو گئی، چھٹے دن یہ 32 ہو گئے، ساتویں دن یہ 64 ہو گئے، آٹھویں دن یعنی شطرنج کی پہلی رو کے خانے میں 128 چاول ہو گئے، نویں دن ان کی تعداد 256 ہو گئی، 10ویں دن یہ 512 ہو گئے، 11ویں دن ان کی تعداد 1024 ہو گئی، 12ویں دن یہ 2048 ہو گئے، 13ویں دن ان کی تعداد 4096 ہو گئی، اور 14ویں دن یہ 8192 ہو گئے، 15ویں دن یہ 16384 ہو گئے، اور 16ویں دن یہ 32768 ہو گئے، اور یہاں پہنچ کر شطرنج کی 2 قطریں مکمل ہو گئیں، اور بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا سا اندازہ ہونے لگا کہ وہ مشکل میں پھنس چکا ہے، کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے وزیر مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے تھے۔ شطرنج کی تیسری قطار کے آخری خانے تک پہنچ کر چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی، اور بادشاہ کو چاولوں کو میدان تک لانے اور سیزا کے لیے چاول اٹھانے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی۔ قصہ مختصر، جب شطرنج کی چوتھی رو یعنی 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے اسی وقت ریاضی دان بلوائے اور ان سے پوچھا کہ شطرنج کے 64 خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور اس کے لیے کتنے دن چاہیے۔ بادشاہ کے ریاضی دان کئی دن تک بیٹھے رہے، لیکن وہ وقت اور چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ یہ اندازہ 3500 سال بعد بل گیٹس نے لگا لیا تھا۔ بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر ہم 1 کے ساتھ 19 زیرو لگائیں تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے چاول آئیں گے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں 1 ارب چاول بھریں تو ہمیں چاول پورا کرنے کے لیے 18 ارب بوریاں درکار ہوں گی، اور ان چاولوں کو گننے، شطرنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے 1.5 ارب سال چاہیے۔ آپ بھی یہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، آپ بھی حیران رہ جائیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ حساب سادہ کیلکولیٹر کے ذریعے نہیں لگایا جا سکے گا، یہ صرف سائنٹیفک کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کے ذریعے ہی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس ایشو کو مینجمنٹ کی زبان میں چیس بورڈ رائس یا سیکنڈ ہاف آف دی چیس بورڈ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شطرنج ایجاد کرنے والے اور بادشاہ کو اس خوفناک مسئلے میں پھنسانے والے سیزا کا کیا بنا؟ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔
بادشاہ نے شطرنج کے موجد سزا کو شطرنج کی چوتھی رو پر پہنچ کر گرفتار کروا دیا تھا، کیونکہ بادشاہ کو شطرنج کے ہاف میں پہنچ کر چاول پورے کرنے کے لیے 5.5 دن لگ گئے، اور وہ اگلے کھانوں کی طرف بڑھا تو ملک سے چاول ختم ہو گئے، جس سے بادشاہ کو شدید بلڈ پریشر ہوا، اور بادشاہ نے سوچا جب شطرنج ایجاد کرنے والا ہی نہیں رہے گا تو انعام بھی نہیں دینا پڑے گا، یعنی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس طرح بادشاہ نے شطرنج بنانے والے کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا، اور یوں شطرنج کا موجد مارا گیا۔ لیکن شطرنج کی سردردی آج تک قائم ہے۔ شطرنج انڈیا سے ایران پہنچی، وہاں سے بغداد، بغداد سے اسپین، اور اسپین سے یورپ چلی گئی، اور آج پوری دنیا میں کھیلی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیاست شطرنج جیسی گیم ہے جس میں پیادے سے لے کر بادشاہ تک سارے کردار موجود ہوتے ہیں، بس ایک کردار نہیں ہوتا، اور وہ کردار ہے جج۔ جی ہاں، شطرنج میں جج نہیں ہوا، لیکن سیاست میں ہوتا ہے، اور ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ مضبوط ہوں تو یہ قلم کی نوک سے بڑا قلعہ اور بڑے سے بڑا تاج گرا دیتے ہیں، خواہ اقتدار کو کتنی ہی امیونٹی کیوں نہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔